فلسطین کے دو لخت ہونے کی دردناک کہانی۔ جب ہم فلسطین کی سرزمین کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں تو ہمیں شاہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جن کے دربار میں دو عورتیں ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی تھیں اور دونوں ماؤں کو اس بچے کی حقیقی ماں ہونے کا دعویٰ تھا۔ شاہ سلیمان علیہ السلام کی دانش مندی نے تو بچے کو دو حصوں میں کٹ جانے سے بچا لیا تھا، لیکن اس واقعے کے 3000 سال بعد کے سیاسی رہنما اتنے دانش مند نہ تھے کہ فلسطین کو تقسیم ہونے سے بچا سکتے۔ جب کسی بھی خطہ زمین کی تقسیم عوام کی خواہشات کے خلاف بیرونی طاقتوں کے جبر سے ہوتی ہے، چاہے وہ کوریا ہو یا ویتنام، جرمنی ہو یا فلسطین، تو ان کے دردناک نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور تاریخ کی ان ناانصافیوں کو دور کرنے میں بعض دفعہ عوام کو ایک طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فلسطین کی تقسیم کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس تقسیم کی وجہ سے لاکھوں افراد اور گھرانے بے گھر ہوئے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا بھر کے یہودیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کے بارے میں ساری دنیا کے بعض امیر لوگ فکر مند تھے اور ان کے حقیقت پسندانہ حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں صہیونی تحریک نے دنیا کے اصحاب و بست و کشاد پر سیاسی، سماجی اور معاشرتی دباؤ ڈال کر انہیں قائل کر لیا کہ 20ویں صدی میں یہودیوں کے مسائل کا حل اسرائیل کا قیام ہے۔ اگرچہ بہت سی تنظیمیں اور قومیں جو یہودیوں کے مسائل کے بارے میں ہمدردانہ رویہ رکھتی تھیں، وہ بھی اسرائیل کے قیام کے بارے میں فکر مند تھیں۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اس سے مشرق وسطیٰ اور فلسطین کے مسائل کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جائیں گے۔ وہ یہودیوں کے مسائل کے بارے میں تو فکر مند تھیں، لیکن ان مسائل کے صہیونی حل کے حق میں نہیں تھیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے نمائندے فوک برنارڈ ٹوڈ نے سیکیورٹی کونسل میں اپنی تشویش کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا: فلسطین کے یہودی علاقوں میں اگر یہودی مہاجروں کی تعداد بڑھتی گئی تو چند سالوں میں اس سے بہت سے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پیدا ہوں گے اور عرب عوام کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اس کے سیاسی رہنما ڈیوڈ بن گوریان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا: ہم اپنی ریاست کو صرف قائم ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ بڑھانا بھی چاہتے ہیں۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم منوہم بیگن نے کہا تھا: میں عرب ممالک کے خلاف جنگ کے حق میں ہوں تاکہ ان کی طاقت کو کم کیا جائے اور اپنی حدود کو بڑھایا جائے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد حالات اتنے ابتر ہو گئے کہ اسرائیل کے بعض امیر، عوام و خواص خود اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ ٹیل اویو کے دانشور نیتھن جوفیشی نے ایک دفعہ کہا تھا: اب ایک داخلی انقلاب ہی یہودیوں کو عربوں کے خلاف نفرت کی بیماری سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا جلد یا بدیر اقرار کرنا ہے کہ ہم نے عربوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں اور ہم نے ان کی زمینوں اور کھیتوں پر اپنے اسکول اور عبادت گاہیں بنائی ہیں۔ ہمیں ایک دن اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا پڑے گا۔ فلسطینیوں کی موجودہ صورتحال اور ان کے داخلی اور خارجی تضادات کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسطین کے تاریخی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی منظر کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کے حال کو ماضی کی روشنی میں دیکھ سکیں۔ فلسطین کی سرزمین۔ بعض لوگ فلسطین کے بارے میں اس خیال کو مقبول عام بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک بنجر اور بیابان علاقہ تھا جسے یہودیوں نے آ کر آباد کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1920 کی یہودیوں کی ہجرت سے پہلے بھی وہ بیابان نہ تھا۔ فلسطین میں زیتون، مالٹے اور دیگر پھلوں اور سبزیوں کی اتنی زیادہ کاشت ہوتی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو بھیجتے تھے۔ 1912 میں عربوں نے 29 لاکھ پاؤنڈ کے صرف مالٹے یورپ برآمد کیے تھے۔ یہ ایک مثال اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ فلسطین شروع ہی سے ایک زرخیز علاقہ تھا۔ بدامنی کی ابتدا۔ اگر ہم فلسطین کی سرزمین پر آباد لوگوں کا تاریخی حوالے سے جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی جو اہل کتاب کہلاتے ہیں آپس میں دوستوں، بھائیوں اور ہمسایوں کی طرح مل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ فلسطین کی سرزمین پر سب سے پہلے بدامنی 1920 کی دہائی میں پیدا ہوئی، جب فلسطین میں خارجی یہودیوں کی آمد شروع ہوئی۔ اس آمد کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاج کیا کیونکہ وہ بے روزگار اور بے گھر ہوتے گئے۔ جب مقامی لوگوں کو یہودیوں کی صہیونی نظریات اور اسرائیل کے قیام کا اندازہ ہوا تو غصے کی چنگاریاں شعلوں میں ڈھلنے لگی۔
امریکی یہودی گروہ کے نمائندے گوٹفریڈ نیو بروگر نے 1960 میں لکھا تھا، مسلمان یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ صہیونی تحریک اور اسرائیل کے قیام کے خلاف ہیں۔ آسمانی وعدہ۔ صہیونی تحریک کے نمائندوں نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ 4000 سال پہلے خدا نے آسمانی کتاب میں ابراہیم سے فلسطین کے بارے میں ان الفاظ میں وعدہ کیا تھا، "Unto their seed have I given this land"۔ دلچسپی کی بات یہ ہے اس تحریک کے نمائندے ابراہیم کی اولاد میں صرف اسحاق کی نسل کے یہودیوں کو شمار کرتے ہیں، جبکہ ماہرین کا خیال ہے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کی نسل کے عیسائی اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ وہ ابراہیم کی اولاد میں تمام خدا کے ماننے والوں کو شمار کرتے ہیں۔ یہودی مسائل اور صہیونی تحریک۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو صدیوں پرانے آسمانی مذہب کے پیروکار ہیں اور عالمی برادری کو ماننے والے ہیں، جبکہ صہیونی تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جس کے سیاسی مقاصد ہیں۔ صہیونی تحریک کے پیروکاروں نے باقی قوموں کے ساتھ یہودیوں کے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ پروفیسر ولیم ہاکنگ نے آج سے نصف صدی پہلے لکھا تھا، صہیونی تحریک دنیا بھر میں یہودیوں کی مفاد کی دشمن ہے۔ ان کا خیال تھا اس تحریک نے چاروں طرف تعصب اور نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد صہیونی تحریک نے ساری دنیا سے یہودیوں کو اسرائیل آنے کی دعوت دی۔ فلسطین میں ہر جنگ کے بعد فلسطینیوں کی تعداد کم اور یہودیوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دوستی۔ اسرائیل کے اپنے ملک کی آزادی کے اعلان کے 11 منٹ بعد امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ عمل اتنا جلدی ہوا کہ صہیونی تحریک کے نمائندے خود بھی حیران پریشان ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں امن۔ بہت سے ماہرین سماجیات و سیاسیات کا موقف ہے فلسطینیوں کے مسائل کے حل اور ان کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ نوٹ: سیمی ہدوی کی کتاب کڑوی فصل، بٹر ہارویسٹ کے چند اقتباسات کا ترجمہ اور تلخیص۔